لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، سال کے 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے. 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے. حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور 1 مہینہ شعبان سے پہلے رجب کا ہے. سال کے 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو خاص حرمت حاصل ہے. 12 شہرا، 12 مہینے. 4 حرم، 4 حرمت والے 12 مہینے. اسلامی سال کا آغاز محرم سے، اس کا اختتام ذی الحجہ سے. مسلمانوں کے وقت کا آغاز یعنی تاریخ کا آغاز، نئی تاریخ جو بدلتی ہے وہ مغرب کے بعد بدلتی ہے، سورج غروب ہونے پر ختم ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مسجد نبوی میں اسلامی وقت کی گھڑی لگی ہوئی ہے اور وہاں ٹھیک 12 بجے مغرب کی نماز ہوتی ہے اور ٹھیک 1:30 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے. وہ اسلامی وقت ہے. تو ان بزرگوں نے ایک صاحب سے کہا، وقت دیکھ کے آؤ، کیا وقت ہوا ہے؟ تو واپس آ کر کہنے لگا، ساری گھڑیاں خراب نظر آتی. تو فرمانے لگے، تیرا دماغ خراب ہے، گھڑیاں تو صحیح. وہ مغربی تہذیب ایسی رچ بس گئی ہے عیسائیوں کی زندگی نے ہماری زندگیوں میں ایسے ڈیرے ڈال لیے ہیں کہ اپنی تاریخ بھی بھول گئے، اپنا وقت بھی بھول گئے، اپنی قدریں بھی بھول گئے، اپنی شناخت بھی بھول گئے، اپنی پہچان بھی تو بھول گئے. اسکول کا بچہ ہو، یونیورسٹی کا لڑکا ہو، پوچھ لو مسلمانوں کے سال کے مہینے کون سے ہیں. مسلمانوں کا سال کب شروع ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں پتا. ہاں، جنوری یاد ہے، دسمبر یاد ہے. اپنا وقت بھی بھول گئے، اپنی تاریخیں بھی بھول گئے. سب کچھ ہی تو جاتا جا رہا ہے. اپنی ساری شناخت مٹتی چلی جا رہی ہے. اور میرے عزیزو، جس قوم کی شناخت مٹ جایا کرتی ہے اس قوم کا وجود بھی مٹ جایا کرتا ہے. جو مسلمان مغربی دنیا میں گئے اور اپنی شناخت کھو بیٹھے، وہ اپنا وجود بھی کھو بیٹھے، وہ مسلمان نہیں رہے. اس مغربی دنیا میں وہی مسلمان محفوظ ہے جس نے اپنی اسلامی شناخت باقی رکھی ہے، مسجد باقی رکھی ہے، داڑھی باقی رکھی ہے، ٹوپی باقی رکھی ہے، لباس باقی رکھی ہے، قرآن سے تعلق رکھا ہے، نماز، انہی کا وجود باقی ہے. ورنہ تو نسلوں میں ارتداد ہے. شناخت مٹتی ہے تو قوم کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری گھڑیاں خراب ہیں. تو اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے. اس کا وقت مغرب پہ ختم ہوتا ہے. مغرب کے بعد نئی تاریخ شروع ہوتی. امید ہے کہ ابھی نئی تاریخ شروع ہوئی ہے. محرم یعنی 1438 کا ساتھ شروع ہوگی. 1438 کا ساتھ شروع ہوگی. 2016 تو سبھی جانتے ہیں، جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے. دسمبر میں بڑے دن کہلاتے ہیں، ان کے آخری دن بڑے دن کہلاتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. حقیقت میں عیسائیت سے چلی ہے. ان کے ہاں وہ بڑے دن عظمت کی وجہ سے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. لیکن وہ چلتے چلتے مسلمان معاشرے میں ایسا رچ بس گیا کہ یہ بھی ان دنوں کو بڑا دن سمجھ کے چھٹیاں کر لیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ دسمبر کا مہینہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے. یہ بھی غلط ہے. قرآن سے اشارے ملتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی اماں نے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی بچے کی پیدائش
اور جننے کا وقت قریب محسوس کیا تو دور تشریف لے گئی، خلوت میں، تنہائی میں، گھبرائی بھی صحیح کہ اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ تھا، شوہر کوئی نہیں تھا، آنے والے بچے کا ابا کوئی نہیں تھا، اللہ انہیں اپنی قدرت کی ایک نشانی بنانا چاہتے تھے۔ خیال آیا قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیسے قوم کے سامنا ہوگا، غمزدہ تھی۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، فرمایا اسے ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی، سامنے ٹھنڈا پانی ہے، اسے پیو۔ دسمبر میں بھی کوئی ٹھنڈا پانی پیتا ہے؟ اور دنیا کے کسی حصے میں بھی کھجور جو ہے وہ دسمبر میں پکتی ہے؟ تو قرآن تو اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ کی بنیاد پر ہے، لیکن وہ جھوٹ اتنا بولا گیا اور اس تہذیب کا چرچا اتنا ہے کہ مسلمان بھی اسی میں بہہ گئے، اپنا وقت، اپنی تاریخ، اپنی ابتدا انتہا بھول گئے۔ تو مسلمانوں کا اچھا تماشا بھی عجیب ہے، دنیا میں جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، ہمارے ہاں جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہر طرف خوف کے بادل ہوتے ہیں یا رونا اور نوحہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ ساری دنیا میں مبارکباد، خوشی، نیا سال مبارک ہو، ہمارے ملک میں خوف کے بادل چھا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، تاجر، کاروباری، صنعت کار سب پریشان ہوتے ہیں کہ یہ دن اللہ اللہ کر کے گزر جائیں، پوری مشینری حرکت میں ہوتی ہے کہ یہ مصیبت کسی طرح گزر جائے۔ ایک تماشا، اللہ ہم سب کی اس مصیبت سے نجات نصیب فرمائے۔ عجیب خوف کی کیفیت ہوتی، صرف انتظامات اور سیکورٹی کے لیے لاکھوں کروڑوں کا بجٹ الگ اور خوف کے سائے الگ، راستے بند، دکانیں بند، گلیاں بند، بازار بند، سب کچھ ہی بند، بلکہ اب تو زندگی ہی بند کر دیتے ہیں، ہر چیز ہی بند کر دیتے۔ تو میرے عزیزو، اپنی خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس ملک کو ہر قسم کے فتنوں سے، فرقہ واریت سے، ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اسلامی تاریخ کا آغاز یکم محرم سے، اس کا اختتام ذی الحجہ، 4 مہینے اس میں حرمت والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ محرم کی حرمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے کی ہے، اس کی حرمت اور تقدس پہلے کا ہے۔ اسلام کے دامن میں بہت عظیم الشان واقعات تھے۔ عیسائی اپنے سن کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بناتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسلام کے دامن میں موجود تھی، اسے بنیاد بنایا جا سکتا تھا۔ نبوت، اور وہ بھی ختم نبوت، یہ تمغہ امتیاز بھی اسلام کے دامن میں موجود تھا، اس سے بھی تاریخ شروع کی جا سکتی تھی۔ معراج لمحوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جاتے ہیں، آسمانوں کے سیر تفریح کر کے گھر واپس تشریف لے آتے ہیں۔ ایسا عظیم الشان واقعہ بھی اسلام کی تاریخ میں موجود تھا، اسے بھی بنیاد بنایا جا سکتا تھا۔ غزوہ بدر، حق اور باطل کہ پہلی مٹھ بھیڑ ہوئی اور حق کو غیر معمولی فتح نصیب ہوئی، جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا کہ آج حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا۔ یہ دن بھی تھا۔ ولادت، اسی بھی تاریخ کا بنیاد بنایا جا سکتا تھا۔ قرآن کا نزول، جس پر صدیاں گزر گئی، جس معجزے میں فرق کوئی نہیں آیا، ایسا زندہ تاریخی معجزہ جب وہ شروع ہوا، وہی کا سلسلہ 500 صدیوں کے بعد اس کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن اسلامی تاریخ کو، اس کے لیے جس چیز کو بنیاد بنایا گیا وہ ہجرت کو بنایا گیا، اس لیے کہ جس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ عنوان دماغوں میں زندہ رہتا ہے، ہجرت، ہجرت، ہجرت۔ اور ہر سال کے اختتام اور آغاز میں یہ ہجرت ایمانی اسلامی حرارت کا تھرمامیٹر ہے۔ یہ ہجرت ایمانی اسلامی حرارت کے لیے تھرمامیٹر ہے کہ مسلمان اس پر اپنا ایمان دیکھے، اسلام دیکھے کہ محمد الرسول اللہ نے
اسلام کی خاطر گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، بنی بنائی منڈیاں چھوڑی، کاروبار چھوڑا، اپنے سارے مفادات قربان کر دیے اسلام کے لیے، اور آپ کے سچے پیروکار بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے، جو آپ سے محبت کا اور آپ پر ایمان کا دم بھرتے تھے، انہوں نے بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ ابا کہاں ہیں، بھائی کہاں ہیں، خاندان کہاں ہے، منڈیاں یہیں رہ رہی ہیں، گھر یہیں، انہوں نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ چلے، آپ کا حکم ہوا، وہ بھی پیچھے چل پڑے۔ تو یہ تھرمامیٹر ہے کہ مسلمان سال کے آغاز میں اپنے ایمان اسلام کی حرارت دیکھ لے، آیا یہی جذبہ اور اس جذبے میں زندگی آج بھی موجود ہے یا ختم ہو گئی؟ اور اس کی جو اولاد ہے اور جس کی وہ پرورش کر رہا ہے، یہی جذبہ اس میں پروان چڑھ رہا ہے کہ یا نہیں چڑھ رہا؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی عظمت میں، آپ کی امتی ہونے میں سچائی ہے یا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ کہہ دیا گیا تھا، مکہ کی دولت آپ کے قدموں میں، ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ مکہ کا حسن جو کہیں آپ کو اقتدار، عہدہ، منصب، سردار بناتے ہیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں تین: دولت، حسن، اقتدار۔ اسی کے گرد گھومتا ہے آج کے انسان کی زندگی، دولت، حسن، اقتدار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں پیش کر دی گئی، لیکن کیوں گھر سے بے گھر ہو رہے؟ پھر کیوں گھر چھوڑ رہے؟ پھر یہ ہجرت کیوں؟ اور اپنے ساتھیوں کو اس پرخطر راستے پہ کیوں ڈال رہا ہے؟ تو ہجرت پیغام ہے، ہجرت کا عنوان اہل اسلام کے لیے پیغام ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ایک سال ختم ہو گیا، اپنا احتساب کرو، تمہاری ایمانی اسلامی حرارت کس سطح پہ ہے، کہاں کھڑے ہو؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، اور اللہ کی شان، چھوٹا سا بچہ، اپنی اہلیہ اور کچھ کمائی ہوئی پونجی ساتھ لے کے چلے۔ سسرال والے آئے، بیوی کے رشتہ دار آئے، وہ بچہ، وہ اپنی بیٹی لے گئے، اپنے آئے، وہ بیٹا لے گئے۔ مشرکین نے آگے کھڑے ہو کر راستہ روک لیا کہ مکہ کا کمائی مدینہ نہیں جانے دیں گے، وہ جو پونجی تھی وہ بھی انہوں نے لے لی۔ اس حال میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیتی کہانی سنائی۔ اہلیہ ظالموں نے لے لی، بیٹا بھی انہوں نے چھین لیا، خالی ہاتھ آیا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ گھاٹا کوئی نہیں ہوا، تیرا نفع ہی نفع ہوا، گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ قد ربحت البیع، قد ربحت، یہ سودا بڑا کامیاب سودا رہا ہے، بڑے نفع والا سودا کیا ہے، کچھ نہیں دیا، سب کچھ لے کے آ گئے، اس سودے میں گھاٹا کوئی نہیں۔ تو نیا سال کا آغاز ہجرت سے ہے، یہ عنوان بنا دی کہ ہر سال کے آغاز میں مسلمانوں میں ہجرت کا پیغام تر و تازہ ہو جائے، ہجرت کا پیغام تر و تازہ ہو جائے کہ تمہارے یہ جنہیں تمہارا ایمان ہے کہ کامیاب لوٹے، کامیاب زندگی گزاری، جن پر تمہارا ایمان ہے کہ کامیاب لوٹے، کامیاب زندگی گزاری، عزت اور فلاح کی بلندیوں پر پہنچے، اللہ کی مدد اور نصرت نے ان کے قدم چومے۔ اس جماعت نے ہجرت کیوں کی تھی؟ یہ تمہارے دل و دماغ میں یہ پیغام تر و تازہ رہے کہ جو عقل و دانش میں سب سے بلندیوں پر تھے، سمجھ بوجھ میں سب سے آگے تھے، انہوں نے یہ ہجرت کیوں کی؟ گھر کیوں چھوڑا، خاندان کیوں چھوڑا، رشتہ دار کیوں چھوڑے، مفادات کیوں قربان کیے، بنی بنائی منڈیاں کیوں قربان کر دی، دکانیں کیوں چھوڑ کے جا رہے، اور یوں خالی ہاتھ کیوں جا رہے؟ تو یہ ہجرت پیغام ہے، ہر نیا سال یہ پیغام دیتا ہے، یہ تھرمامیٹر ہے جس سے حرارت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اسلام کی حرارت کس سطح کی ہے، کہاں کھڑے ہو۔ اور اللہ کی شان ہے کہ ایک تو ہجرت کا عنوان نئے سال کے آغاز میں، اور نئے سال کے آغاز کے پہلے دن شہادت اور 10ویں دن بھی شہادت، بلکہ پہلے دن بھی شہادت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اور دوسرے دن اہل بیت جن کی محبت جزو ایمان ہے، اور جن کی بے ادبی اور گستاخی
جن کی بے ادبی و گستاخی خطرہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ نہ ہو. خاندان کا خاندان قربان ہو گیا، کٹ گیا. نئے سال کا آغاز یوں ہو رہا ہے. لیکن سبحان اللہ، اسلام کے دامن میں اتنے شہداء ہیں، اتنے شہداء ہیں کہ کس کا دن منائے. بھرا ہوا ہے دامن. حوصلہ دینے کے لیے ہے، حوصلہ دینے کے لیے ہے کہ مسلمانوں نیا سال کا آغاز کر رہے ہو. ایک ہجرت ہے، ایک شہادت ہے. دیکھو تمہارا جذبہ کتنا ہے، تم کہاں کھڑے ہو. جو اسلام ایسی گھاٹیوں سے گزر کر تمہارے گھر میں آیا ہے، جس کے پیچھے ہجرت جیسی قربانی ہے، شہادتوں کی داستان ہے. ہجرت جیسی قربانی ہے، شہادتوں کی داستان ہے. آج تمہارے گھروں میں وہ اسلام آیا ہے، تم اس کی کتنی قدر کر رہے ہو، تم اس کی کتنی قدر کر رہے ہو. ایسا ہی تو نہیں آیا. اگر یہ ہجرت نہ ہوتی اور یہ شہادت کا خون اسلام کے اس درخت کو نہ ملا ہوتا، کیسے پہنچتا میرے اور وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے. تو نیا سال یہ پیغام دینے کے لیے ہے. نیا سال کا پیغام ہے کہ مسلمانوں کی ایمانی حرارت کیا ہے، اور ساتھ اپنی اولادوں کو، اپنی نئی نسل کو ہجرت کا یہ عنوان پڑھاؤ، سکھاؤ، ان کے سامنے رکھو کہ مسلمانوں نے یہ ہجرت کی، اور ایسے پرخطر حالات میں کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ساتھیوں کو بھیج چکے. آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے ہجرت کا جو ساتھی جس کا انتخاب کیا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اسی رات یوں ہوا کہ کفار نے اپنے پارلیمانی ادارے کے اندر، پارلیمانی جو ان کا ادارہ تھا، اس میں ایک مشورہ رکھا، اور اس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص اس کا انتخاب ہو، اور پھر سب مل کر محمد رسول اللہ پہ حملہ آور ہوں، تاکہ کسی ایک پر خون بہانے کا وبال نہ آئے، کوئی ایک پر، کسی ایک پر قتل نہ آئے. سب پر آئے گا اور خون بہا دے دیں گے، لیکن ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے گی. یہ ان کا مشورہ تھا. سب تلواریں لے کر آپ کے گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ کی تدبیر سب پہ غالب ہوا کر. اللہ اللہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ہی ختم کر دی، اور آپ ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے. کچھ نظر نہیں آ رہا انہیں. کچھ دیر کے بعد جب بہت دیر ہو گئی تو دیکھا کہ کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں اندر. چادر میں لیٹی علی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں ان کے حوالے کر دیں، اپنا بستر پر انہیں لیٹا دیا. ایک وہ موجود. آپ نکل گئے اور سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے. فرمایا چلو ہجرت کے لیے، ہجرت کرنی ہے. اور وہ تو پہلے سے تیار تھے، 2 سواریاں تیار کر رکھی تھی کہ کوئی ایک دن آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے سواریوں کی ضرورت پڑے گی. پہلے سے تیار تھے. اب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں غار ثور. وہاں آپ کا پہلا پڑاؤ پڑتا. ادھر مشرکین نے پورے مکہ میں اعلان کر رکھا تھا جس نے بھی آپ کو زندہ یا مردہ گرفتار کیا اسے 100 اونٹوں کا انعام ملے گا. اب رات ٹھہرنے کے لیے غار ثور کا انتخاب ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے تاکہ دیکھا جائے کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو، جس سے آپ کو تکلیف ہو. جب اندر گئے تو بہت ساری سوراخیں تھیں. آپ نے اپنا کرتا اتارا، اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور پھر ہر سوراخ نے قمیص سے، اپنے کرتے سے بند کر دی. ایک سوراخ رہ گیا، اس پر آپ نے اپنا پاؤں مبارک رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تشریف لے آئیے، اور اپنی جھولی پیش کر دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اپنی جھولی میں رکھا، اور آپ سے فرمایا آپ آرام فرما لیں. اللہ کی شان کہ ایک سانپ آیا اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کاٹا. پاؤں نہ ہلائی، پاؤں نہ ہلایا کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو، لیکن آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکے، اور آنسو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ گرے. کیا صدیق کیا ہوا؟ ابوبکر کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ؟ کہ یا رسول اللہ کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، درد کی وجہ سے یہ کیفیت ہے. آپ نے اپنا لعاب اس جگہ پہ لگایا، اللہ نے صحت عطا فرما دی. اتنے میں کفار اس پہاڑ پہ چڑھے اور اس غار کے ارد گرد گھومتے نظر آئے. نیچے تھے، یہ نظر آ رہے تھے، ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے. تو قرآن نے کہا اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. خوف نہیں تھا، حزن تھا. اذ قال لصاحبہ لا تحزن، خوف نہیں تھا،
حزن تھا. اور عربی میں خوف کہتے ہیں اپنی ذات پیش نظر ہو تو ڈر ہو تو خوف ہوتا ہے، اور اگر گھبرانے کی وجہ اپنی ذات نہیں کوئی دوسرا ہو تو پھر لا تحزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہ تھا کہ جان چلی جائے گی، بلکہ اس لیے غم کھا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھی لا صاحبی ہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے صحابی کے الفاظ قرآن کے اندر آئے. باقی صحابہ کے بارے میں تو یوں ہے نا، اولئک هم المؤمنون حقا، بڑے سچے ایمان والے. کہیں یہ آیا اولئک هم الصادقون، بڑے سچے لوگ ہیں. کہیں آیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا. کہیں یہ آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہیں آیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری صحابہ کی جماعت میں وہ واحد ہیں جن کے لیے قرآن میں صحابی کا لفظ آیا ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی زبان سے اور قرآن کے الفاظ. اذ قال لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یوں ہجرت ہوتی ہے، اس انداز سے ایسے حالات میں ہجرت ہو رہی ہے. اور پھر صحابہ کی جماعت میں ایک سے بڑھ کر ایک، سبحان اللہ، اس ہجرت کی اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نظر آیا. اور سب سے شان و شوکت والی ہجرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. بیت اللہ تھا، مطاف میں کھڑے تھے، مشرکین بیٹھے تھے، اور سب سے کہہ دیا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں. ہے کوئی مائی کا لال جس نے اپنے ماں کا دودھ پیا ہو اور میرے راستے میں آ کے رکاوٹ پیدا کرے، اور اس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، تو آئے میرا راستہ روک کے دیکھے. آپ نے علل اعلان اور اس بھرپور قوت کے ساتھ ہجرت فرمائی عمر رضی اللہ عنہ. اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہ مہاجر کہلائے، سامنے والے انصار کہلائے. مہاجر اور انصار مسلمانوں کے صرف دو یہ لقب تھے. یہ کون ہے؟ یہ مہاجر ہے. یہ کون ہے؟ یہ انصار ہے. مسلمانوں کی شہرت ان دو عزت بھرے الفاظ کے ساتھ ہوتی تھی. یہ کون ہے؟ یہ انصار. یہ کون ہے؟ یہ مہاجر. باقی قبائل بھی تھے لیکن وہ سب چیزیں پس منظر میں چلی گئیں کہ یہ کس قبیلے کا ہے، یہ کس خاندان کا ہے، یہ کس زبان کا ہے، یہ کس قوم کا ہے، یہ کس علاقے کا ہے، وہ سب پس منظر میں چلی گئی. عنوان کیا بنی ان کی زندگیوں کے؟ یہ مہاجر، یہ انصار. قرآن نے بھی ان کو انہی القابات سے ذکر کیا. یہ کون؟ یہ انصار، یہ مہاجر. اور دونوں کی شان کیا تھی؟ مہاجر جو سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹا کے آئے، انصار جو سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگانے کے لیے تیار بیٹھے. یہ دو عنوان تھے. مسلمان ان دو حصوں میں تقسیم تھا کہ مہاجر وہ جو سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹا کے آئے، انصار وہ جو سب کچھ اسلام اور اپنے مسلمانوں کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مہاجرین میں سے ہے. مہاجرین میں سے ہجرت کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرات کا ساتھی بنا دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے. اخوت اسلامی قائم ہو رہی ہے، بھائی چارہ مسلمانوں کا، ایمان اسلام کی بنیاد. وہ نے ساتھ واپس لے کے جا رہے تو ساتھ کہنے لگے عبد الرحمن میری اتنی زمین ہے، اتنی دکانیں ہیں، آدھی تمہاری آدھی میری. اور ساتھ کہنے لگے تم اکیلے کیسے زندگی گزارو گے شادی کے بغیر، اور تمہیں اتنا جلدی کوئی جانتا بھی یا نہیں، شادی کیسے ہوگی؟ اگر تم چاہو تو میری دو بیویاں ہیں، ایک کو چھوڑ دوں، تم ایک سے شادی کرو. اللہ اکبر. ہاں میرے عزیزو، نیا سال کا عنوان ہجرت ہے، اور ہجرت کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ تھے مسلمان جن کی بدولت آج ہم مسلمان، جن کے بدولت آج ہم مسلمان کہ ہجرت سے دو طبقے وجود میں آئے، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا. ایک نے سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا اور ایک سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا. رنگ نہیں، نسب نہیں، نسل نہیں، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، اسلام کی بنیاد پر میرا مسلمان بھائی ہے. اب تو کہتا ہے یہ اس ملک کا ہے، یہ اس ملک کا ہے، یہ اس ملک کا ہے، یہ اس ملک کا ہے. وہاں تو کالا بھی تھا، گورا بھی تھا، مشرق کا بھی تھا، مغرب کا بھی تھا، فارس کا بھی تھا، روم کا بھی تھا، امیر بھی تھا، غریب بھی تھا، لیکن صرف ان دو جماعتوں میں تقسیم تھے، یا مہاجر تھے یا انصار تھے. اور دونوں کے مبارک جذبے یہ تھے
سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. اللہ نے تعریف کی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة. ٹھکانہ دیا اور ذرا بھی اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کی. کیوں بوجھ بن گئے؟ کیوں بوجھ بن گئے؟ سبحان اللہ. اور میرے عزیزوں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اسلام کی تازگی نہ ہو تو آدمی کو مسلمان تو مسلمان باپ بھی بوجھ لگنے لگتا ہے, بوڑھی ماں بھی بوجھ لگنے لگتی ہے, بیمار بیوی بھی بوجھ لگنے لگتی ہے, بیمار شوہر بھی مصیبت بن جاتا ہے. ایمان اسلام میں تازگی نہ ہو تو اولادوں کے لیے ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں اور ماں باپ کے لیے اولاد بوجھ لگنے لگتی ہے. اور جب اسلام میں حرارت اور تازگی ہو تو مسلمانوں کی خدمت اور ان کے لیے ایثار اور ان کے لیے دل بہت بڑا ہو جاتا, بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایمان چیز ہی عجیب ہے. یہ ایمان اسلام کی تازگی ہی عجیب ہے. جن کے اسلام کے درخت میں خزاں آ جائے اور سالوں سے خزاں ہی خزاں ہے, وہ بہار کی خوشبو کیا سمجھے, وہ اسلام کی بہار کی خوشبو کیا سمجھے, کس کے کیا مزے. تو یہ انصار اپنا سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار اسلام کی بنیاد پر, اور مہاجر سب کچھ قربان کر کے آئے اسلام کی خاطر. تو بتائیے ہجرت کیا سبق دے رہا, اسلام کی کیسی عظمت, ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے, اسلام کی کیا عظمت ہے, ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے کہ سب کچھ اس کی خاطر قربان ہو جائے. گھاٹا کوئی نہیں, سودا مہنگا کوئی نہیں, ناکامی کوئی نہیں, یہی سودا کامیابی کا ہے. سب کچھ بھی لگ جائے یہ اسلام بچ جائے. اور آج میرے عزیزو مسلمان بس اوقات اپنے بچوں کے لائف بن جائے گی, ہاں مستقبل بن جائے گا, وہ بھی موہوم, پتہ نہیں بنے گا یا نہیں بنے گا. اس کو بنانے کے لیے اپنے بچوں کا ایمان اسلام 100% خطرے میں ڈال دیتے, 100% خطرے میں ڈال دیتے. ان کا تعلق ایمان اسلام سے کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے. دیر ذرا نہیں لگتی اس سے کٹنے میں, اس کے ٹوٹنے میں ذرا دیر نہیں لگتی. تو میرے عزیزو یہ نیا سال یہ ہجرت کا عنوان دیتا ہے اور ایک پیغام اپنے اندر رکھتا ہے کہ مسلمان یا تو مہاجر تھا یا انصار تھا, اپنے دین کے لیے اتنے سب کچھ لگایا تھا یا اپنے دین کے لیے سب کچھ لگانے کے لیے بیٹھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انصار نے اپنے یہاں بلانے کے لیے فرمایا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کسے لے کے جا رہے ہو اور کسے اپنے ہاں بلا رہے ہو, پتہ ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. سارا عرب تمہارا بائیکاٹ کر دے گا, تمہاری معیشت کے سارے سوتے خشک ہو جائیں گے, تمہاری تجارتی سارے اسفار ختم ہو جائیں گے اور سارا عرب تمہارے خلاف تلوار, ننگی تلوار لے کے کھڑا ہوگا. کس کو ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ انصار کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں, ہمیں ڈرا رہے ہیں, ہمیں یہ سب کچھ پتا ہے, ہمیں یہ سب کچھ پتا ہے, آپ جہاں حکم فرمائیں گے ہم آپ کو آگے نظر آئیں گے, ہمیں یہ سب کچھ پتا ہے, یہ سب کچھ پیش ہونے والا ہے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. سبحان اللہ, یہ ایک خوشخبری ہے بھائی میرے اور آپ کے لیے بھی. فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, یہ جو سبقت کر گئے نا مہاجرین میں سے انصار میں سے, یہ تو کر گئے. اب کیا ہے والذین اتبعوهم بإحسان, اب جو ان کے قدم بقدم چلے ان کی عظمت بھی دلوں میں, محبت بھی دلوں میں, ان کی اتباع اور ان کی زندگی بھی ان کی زندگیوں میں, ان کی عظمت بھی دلوں میں, محبت بھی دلوں میں, ان کی پیروی بھی ان کی زندگیوں میں. والذین تبعوهم بإحسان قیامت تک کے لیے خوش بشارت ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یہ مہاجرین انصار سبقت کر گئے, میدان میں آگے بڑھ گئے. اب پیچھے آنے والے والذین تبعوهم بإحسان, جو ان کی پیروی کرے گا, یعنی عظمت بھی ہے محبت بھی, اس لیے کہ عظمت اور محبت کے بغیر کوئی پیچھے تھوڑی چلتا ہے. جب کسی کی زندگی اچھی لگتی ہے تو محبت بھی آتی ہے, عظمت بھی آتی ہے, پیروی بھی چلتی ہے. والذین تبعوهم بإحسان, اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صرف مہاجرین انصار سے اللہ راضی نہیں, جو ان کی پیروی کرنے والے اللہ ان سے بھی راضی. یہ مبارک ایسی مبارک ہستیاں ہیں
انہوں نے دین اسلام کے لیے وہ کچھ کیا ہے، اب جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے بشارت ہے جو ان کی زندگی اختیار کرے گا۔ تو ان کی زندگی کا پیغام یہی ہے، ہجرت ہے، مہاجر ہے، انصار ہے، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنے کا سچا مبارک جذبہ ہے، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینے کا سچا جذبہ ہے۔ اللہ کا دین اس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی ترجیح ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی خطرے میں آ جائے برداشت کر لے گا، لیکن ایمان اسلام کا خطرہ اسے برداشت نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہجرت کا عنوان ہے، یہ پیغام ہے، اس کے تذکرے سے ہی اپنے بچوں کو سکھاؤ، ان کی پرورش اس کے سامنے رکھ کے کرو۔ یہ تھرمامیٹر ہے ہماری ایمانی حرارت، اسلامی حرارت کو دیکھنے کی۔ کہاں کھڑے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرک آئے، کہنے لگے ودو لو تدہنوا فیدہنون، کچھ آپ نرمی دکھائیں، کچھ ہم نرم ہو جائیں، کچھ صلح ہو جائے، کچھ آپ اپنے اس دین سے دستبردار ہو جائیں، کچھ ہم اپنی شرکیہ رسوم سے دستبردار ہو جائیں، کچھ صلح ہو جائے۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون کہہ رہے ہیں وہ، کچھ آپ اپنے اسلام سے دستبردار ہو جائے، کچھ ہم دستبردار ہو جاتے ہیں، صلح ہو جائے۔ اللہ نے پیغام دی اپنے نبی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ان جھوٹوں کو، یہ عیب لگانے والے، طنز کرنے والے، ذلیل، کمینے، بلکہ ان کی نسل ہی خراب، فرمایا ان کی بات نہ ماننا۔ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ اللہ نے ایسے مذمت بھرے سخت الفاظ کہے، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دین کے معاملے میں مداہنت سے کام لیں، کہ اسلام کے کچھ احکامات سے دستبردار ہو جائیں، ہرگز ان کی بات نہ مانیے۔ قربانی کے لیے تیار کیا، سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا، لیکن دین کے معاملے میں مداہنت نہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر اسلام سے دستبردار ہی ہونا تھا تو ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ کافروں کے، مشرکوں کے مان کی چلنا تھا تو اللہ کے حبیب کو مکہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی، جو آج ہم مان کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ان کی تہذیب ہی اختیار کرنی تھی، انہی کی معاشرت لینی تھی، انہی کا لباس پوشاک پہننا تھا، ان کا نظام تعلیمی لینا تھا، قومی اور انفرادی زندگی میں انہی کی تہذیب ہی اپنانی تھی، تو یہ تکلیفیں کس خاطر؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے۔ تو ہجرت کا عنوان پیغام ہے کہ اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دو، لیکن اسلام کو کسی چیز کے لیے قربان نہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا کہ آدمی یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ اپنا دین دے دیں گے دنیا کی مفادات کے لیے، دولت کے لیے، عہدوں کے لیے، منصب کے لیے، شہرت کے لیے دین دے دیں گے، اسلام ایمان سے دستبردار ہو جائیں گے، عہدوں کے لیے، منصبوں کے لیے، دولت کے لیے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ تو میرے عزیزو، ہجرت سے مسلمانوں میں دو عنوان زندہ ہوئے، ایک مہاجر بنے، ایک انصار بنے، دونوں کا مقصد ایک تھا، اللہ کے دین پہ سب کچھ قربان کر۔ یہی عنوان ہے، یہی پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا مبارک جذبہ نصیب فرما دے، ایمان اسلام کی سچی عظمت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، زندگی کا ایک سال اور ختم ہوا، ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یہ آنے والا سال ہم سب کے لیے مبارک فرما، ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کی ذریعہ بنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ نیا سال، یہ نیا اسلامی سال ملت اسلامیہ کی سربلندی کا ذریعہ بنا، مسلمانوں کی عزتوں کا عروج کا ذریعہ بنا، اہل اسلام کے باہمی اتفاق و اتحاد کا ذریعہ بنا۔
اے اللہ مسلمان قوم کی مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئی ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں میں تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے تو ان کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کو نیک ساری قیادت نصیب فرما، ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اس سے استحکام نصیب فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہاں جو دین دشمن دشمن ہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، جو مسلمانوں میں رنگ نسل کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمان قوم کو باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، بھائی چارہ آپس میں قائم فرما۔ اے مولا کریم ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے جن بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے گھروں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہسپتالوں کی زندگی سے، اے اللہ حادثات سانحات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا